ریزروز کے طور پہ، اور ہمیں جو ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کشکول لے کے نکلیں اور آئی ایم ایف سے قرضہ لیں. یہ ہمارے ریسورسز ہیں جس کے بل بوتے پہ یہ ملک امیر ہو رہے ہیں. اور بھی ملک مثال کے طور پہ ہمارا گولڈ لے جا رہے ہیں اور اس کو وہ خام مال کے طور پہ لے جا رہے ہیں، اور اسی طرح کاپر لے جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سے قدرتی وسائل ہیں جو مثال کے طور پہ گرینائٹ ہے، اب وہ بالکل را فارم میں جا رہا ہے. اگر آپ اس پہ وہ $50 اس کا وہ ہے، اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کر دیں تو اس کی قیمت $50 سے بڑھ کے $700-800 ہو جاتی ہے. کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ کچھ نہیں کرنا ہے، چھوٹا سا ویلیو ایڈیشن کرنا ہے. تو ہم اپنے قدرتی وسائل کو اس طرح را فارم میں نہ بیچیں. تو یہ میڈیم ٹرم میں آ جائے گا، میڈیم ٹرم سولوشن ہے کہ آپ ایک بین لگا دیں. ابھی میں بہت سالوں سے اس پہ کر رہی ہوں. آپ دیکھیے نمک، پاکستان کا جو یہ نمک ہے کھیوڑا میں، یہ بڑا افسوس ہوا مجھے، میں نے اس پہ کئی مضمون لکھے کہ ہندوستان اس کو لے کے جا رہا ہے اور وہ اس پہ پرائڈ آف انڈیا کے نام سے بیچ رہا ہے. اور میں نے جب کئی مضمون لکھے تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ کہا کہ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ قائد اعظم نے کوئی وصیت کر کے چلے گئے. میں نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں نے اس پہ تحقیق کی، پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر گورنمنٹ نے ایک اور بیان دیا کہ ہم نے روک دیا ہے، اس پہ انڈیا کو نہیں بیچ رہے ہیں. تو پھر میں نے امیزون سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے ہے، میں امپورٹ کرنا چاہتی ہوں امیزون سے. تو ان کا جواب آیا کہ یہ جو ہے یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ پرائڈ آف انڈیا ہے، انڈیا کی پروڈکٹ ہے، اور انہوں نے بین لگا دیا ہے. ان کا ہے دنیا بھر کے سارے ملکوں کو یہ بک سکتا ہے سوائے پاکستان کے. آپ دیکھیے کتنا ظلم ہے کہ ہمارا نمک لے جا رہے ہیں انڈیا، اس کو تھوڑا سا بس کچھ نہیں کرنا، کرش کر کے، اور وہ اس کو لے جا کے انٹرنیشنل اس میں بیچ رہے ہیں اور بہت دولت کما رہے ہیں. اور انڈیا اس کو ری ایکسپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور انڈیا اور اسرائیل مل کے اس پہ خوب دولت کما رہے ہیں، اور ہم اس کو را فارم میں بیچ رہے ہیں. ہم اپنے بڑے بڑے سلیبز بیچ رہے ہیں تو اس میں بالکل کوڑیوں کے مول. اور اس کی وجہ سے مطلب ہمیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں خوش دلی سے، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو نہ بکے کیونکہ یہ ہمارا ہے. تو دیکھیے بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو را فارم میں نہ دیا جائے، کیونکہ میں اس پہ تحقیق کرتی ہوں اور میں نے اس پہ تحقیق کر کے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ملک قدرتی وسائل کو را فارم میں بیچتے ہیں وہ ریسورس کرس ان پہ آتا ہے، یعنی کہ ریسورس یہ بدبختی لے کے آتے ہیں. مگر جو ملک ان کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں ان کے لیے یہ وسائل جو ہیں یہ خوش بختی لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، مثال کے طور پہ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے. ہم اپنے ایگریکلچر جو ہے اس کو ایگریکلچرل گڈس کو یوں ہی وہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں ان کو پاکستان کے مفادات کے مطابق پاکستان کو نہیں چلاتی ہیں. مثال کے طور پہ کئی سال سے ہم لوگوں نے، ہماری پچھلی حکومتوں نے، ساری سیاسی جماعتیں اس پہ ایک پیج پہ ہیں کہ انہوں نے جی ایم اوز کا نیشنل اسمبلی میں سیڈ ایکٹ میں ترمیم کر دی اور پلانٹ بریڈرز پروٹیکشن بل لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب جی ایم اوز کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی لا رہے ہیں، اور حالانکہ اس پہ ایک بین لگا ہوا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں میں جی ایم اوز کو نہیں لائیں گے. اب چونکہ ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں اور ہم یہی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ہم جن ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، یورپین یونین کی 27 ملکوں میں سے 19 نے بین کیا ہوا ہے جی ایم اوز کو. تو اب ہم یہ اپنے کھانے پینے کو بھی خراب کر رہے ہیں اور وہ ہم سے نہیں خرید رہے ہیں وہ پروڈکٹس جو جی ایم اوز ہیں. پھر سینٹرل ایشین ممالک نے بین لگایا ہوا ہے، روس نے بین لگایا ہوا ہے. اب ہم اپنے کھانے پینے کو بھی خراب کر رہے ہیں. ہم جب اپنی چیزیں ٹیسٹ ہونے کے لیے روس بھیجتے ہیں تو وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر جی ایم او ہے تو وہ ہم سے امپورٹ نہیں کرتے ہیں.